توڑیا گیا سورج اگاول پیچھا موڑیا. مجھے نعتوں سے نفرت ہے الا ماشاء اللہ، کیونکہ اکثریت میں وہ چیزیں کہی جاتی ہیں جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں. جھوٹ، من گھڑت، اللہ اور اس کے رسول پر بہتان، غلو اور لغو. اب یہی دیکھیے، زبان زد عام ہے، جنہاں انگلی اشارے توں چن توڑیا. واقعہ ثابت ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. یہ قرآن سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ قرآن اور احادیث نبویہ بلکہ متواتر احادیث سے ثابت ہے. لیکن یہ کہنا کہ جنہاں انگلی اشارے توں چن توڑیا، یہ انگلیوں کا ذکر اور انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر کہیں نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے ایڈ کیا گیا، مرچ مسالہ ڈالا گیا. انگلی کے اشارے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. بلکہ بعض تو یہاں تک حد کر دیتے ہیں کہ چاند کا 1 ٹکڑا آپ کے گریباں سے ہو کر نکل گیا. یہ بالکل لغو ہے. اسی لیے مجھے ایسی نعتوں سے نفرت ہے، کیونکہ جب بھی کسی نعت کا پوسٹ مارٹم کرتی ہوں آگے سے یہی ملغوبہ نظر آتا ہے، شرک، غلو، لغو اور کیا. آگے نعت خاں کہتا ہے گیا سورج اگاں ول پچھا موڑیا، یعنی سورج ڈوب چکا تھا، غروب ہو گیا تھا یا ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا اشارے سے واپس ہوا. ایسا ہونا قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے، بلکہ موضوع روایت ہے. بدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے. یہ ثابت ہی نہیں ہے. اسے معجزہ رد شمس اور علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک علی رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھے ہوئے تھے. سورج غروب ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے علی، آپ نے عصر کی نماز پڑھی؟ علی نے فرمایا نہیں، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ آپ کا سر مبارک میری گود میں ہو اور میں کسی تکلیف میں آپ کو مبتلا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، دعا کرو کہ سورج آپ پر لوٹا دیا جائے. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ دعا کریں، میں آمین کہوں گا. تو آپ نے فرمایا اے اللہ، بے شک علی آپ کی اور آپ کے نبی کی اطاعت میں مصروف رہنے کی وجہ سے نماز وقت پہ نہ پڑھ سکا، تو سورج کو لوٹا دیجئے تاکہ وقت پہ نماز پڑھ سکے. آگے ہے کہ پھر سورج چمکتا ہوا لوٹ آیا تو علی رضی اللہ عنہ نے نماز عصر ادا کی. یہ شق قمر جو ثابت ہے، اس کے مقابلے میں رد شمس علی رضی اللہ عنہ کے معجزے کے طور پر سنایا جاتا ہے. اس لحاظ سے بھی غلط ہے. یعنی معجزہ تو نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں ایسے کیا کہ ایون جو چیز ثابت ہی نہیں ہے وہ نبی کی شان کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو جھوٹ پر عمارت کو کھڑا کرنا ہے. اسی وجہ سے انکار حدیث اور مختلف فتنے سامنے آتے ہیں. تو یہ ہم اسلام کی خدمت نہیں یا انبیاء کی، اولیاء کی شان نہیں، بلکہ الٹا نقصان کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں. اسی وجہ سے مجھے ایسی نعتوں سے نفرت ہے. حیران ہوتی ہوں کہ محبت کے اظہار کے لیے کیا درود پڑھنا یہ کم ہے؟ صرف ثواب ہی نہیں، حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. مگر اس قوم کو کون سمجھائے کہ جو اس میں بھی ملاوٹ لے آئے، یعنی فیبریکیٹڈ آؤٹ آف اسلام درود متعارف کرانا، جبکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا درود ابراہیم ہے اس پر ان کی تک نہیں آتی. اور پھر اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ثابت شدہ ہیں وہ چونکہ مرچ مسالہ نہیں ہوتا تو اسے کافی نہیں سمجھتے، اور جو مرچ مسالے ہیں وہ اصل اور کل سمجھ لیے جاتے ہیں. یعنی گستاخ تو با ادب ٹھہرے اور حق شناس بے ادب. کیسے تمہارے انصاف ہیں؟ یوم الدین کا انتظار کرو.